کشا غریب نواز۔ آئیے سلسلہ دارالفتاء اہل سنت دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے۔ سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے سلسلے دارالفتاء اہل سنت میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج ہمارے دو سلسلے گویا ایک ساتھ ہونے جا رہے ہیں۔ پہلے انشاءاللہ دارالفتاء اہل سنت کا سلسلہ ہوگا اور اسی سے ملحق انشاءاللہ ہمارا سلسلہ ہوگا فیضان خواجہ غریب نواز۔ پہلے ایک گھنٹے میں انشاءاللہ دارالفتاء اہل سنت کا جو ہمارا موضوع ہوگا، چونکہ یہ آج کا موضوع بھی ہمارے فیضان خواجہ غریب نواز سے مطابقت رکھتا ہے، سملیرٹی رکھتا ہے، موضوع ہے اولیاء کرام کے بارے میں عقائد۔ الحمدللہ ایک تسلسل ہے، ایک سیکوینس ہے جس میں دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے چلتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اور آج انشاءاللہ اولیاء کرام کے بارے میں عقائد کا سلسلہ ہے۔ انشاءاللہ ہمارے پاس سوالات موجود ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ کو نمبرز دکھائے جائیں گے، دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ بہت سارے کوسچنز ذہن میں آتے ہیں، ابھی پچھلے 5-6 دنوں سے جو سلسلے ہو رہے ہیں فیضان خواجہ غریب نواز، ہو سکتا ہے اس حوالے سے بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ گیا ہو، تو آپ ہم اس سے سوال کر سکتے ہیں۔ نمبر آپ دیکھیں گے، ان نمبرز پر ہمیں کال کیجئے، اپنے سوالات ریکارڈ کروائیے، اور انشاءاللہ اب تلاوت ہوگی، نعت شریف بھی ہوگی، پھر سوالات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اور آپ کو یاد رہے کہ روزانہ ہی ہم ہمارے ناظرین سے ایک سوال بھی پوچھتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے وہ سوال بھی پوچھا جائے گا جس کے جواب آپ نے ہمیں SMS کے ذریعے دینے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت قرآن مجید کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين آمنت بالله صدق الله العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے نعت شریف سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ سے آج کا سوال بھی پوچھا جائے گا اور پھر دارالفتاء اہل سنت کے سوالات کا سلسلہ شروع ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے مفتی اعظم ہند مولانا مفتی مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ کا بہت ہی پیارا کلام مل کے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرمائے. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ پروانہ تو آگے نبوت ہے آقا تو آگے نبوت ہے اے جلوائے جانانا تو آگے نبوت ہے اے جلوائے جانانا. ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں ذات تیری ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں ذات تیری بلبل ہے تیرا بلبل بلبل ہے تیرا
یا رب چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا نہ چھوٹے نہ الہی اب یا رب سنگے در جانا نہ پیتے گے تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا میرے آقا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی آقا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا دستور ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا ہم نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی میرے آقا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا اور جی چاہتا ہے تو گوپے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں کہ درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا ہاں دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے تا حشر رہے روشن تا حشر رہے روشن نوری کا ایک آشانہ تا حشر رہے روشن نوری کا ایک آشانہ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن میرے آقا تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تو ماہ نبوت ہے
جلوائے جانانا. سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل سلسلہ دارالفتہ اہل سنت جاری ہے، اور انشاءاللہ اسی سے منسلک ہمارا سلسلہ ہوگا آج فیضان خواجہ غریب نواز، اور آج اس سلسلے کی آخری کڑی ہوگی، آخری سلسلہ ہوگا، اور جس کا موضوع ہوگا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کا سفر آخرت. اور آج کا سوال بھی اسی سے متعلق ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ سے اس سلسلے میں ایک سوال پوچھا کرتے ہیں. سوال میں پہلے آپ سے پوچھ لیتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ ہمارے دارالفتہ کے جو عالم دین اسلامی بھائی آئے ہیں ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے. آج آپ نے یہ بتانا ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے جب دنیا سے پردہ فرمایا وہ کون سا دن تھا، تاریخ کیا تھی، اور سال کون سا تھا؟ جی ہاں، تاریخ تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، آسان ہے، لیکن سن بھی بتانا ہے آپ نے. سنے جو ہجری ہے وہ آپ نے بتانا ہے. تو آئیے، نمبر اسکرین پر آپ ایس ایم ایس کے دیکھیں گے، آپ نے تاریخ بتانی ہے اور سن بتانا ہے. جی ہاں، تھوڑا سا تلاش کریں گے تو مل جائے گا آپ کو. تلاش کیجئے اور ہمیں جلدی سے میسج کیجئے. صحیح جواب دینے والوں میں سے 26 کے نام ہم اپنے سلسلے کے آخر میں انشاءاللہ اناؤنس بھی کریں گے، اور ان میں سے 6 کے درمیان قرآن اندازی کے ذریعے ان تک کچھ تحائف بھی بھجوائیں گے. حضور، آج ہمارا سلسلہ اولیاء کرام کے بارے میں عقائد سے متعلق ہے. ولایت اور اولیاء کرام کا تذکرہ الحمدللہ ویسے ہی جاری رہتا ہے، مدنی چینل پر ان دنوں بالخصوص جاری ہے. تو یہ بتائیے کہ ولایت ہے، کہتے کس کو ہیں، اور کیا کوئی عبادت اور ریاضت بہت زیادہ کرے تو وہ ولایت کو حاصل کر سکتا ہے؟ کوئی کورس ہے ولی بننے کا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. دیکھیں، یہ جو ولایت ہے، ولایت کا معنی ہوتا ہے نزدیکی، ٹھیک ہے، قرب. اور یہ ایک ایسا خاص قرب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے. ماشاءاللہ. یعنی ولایت کو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ولایت ایک عطائی شے ہوتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان اتنے ہزار رکعت نوافل پڑھ لے، یا اتنے ہزار روزے رکھ لے، یا اتنے اس نے حج اور عمرے کیے ہوں تو وہ ولی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ولی بننے کے لیے ایسا کوئی نصاب، جیسا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی نصاب ہو، کوئی ایسا ہو، تو ایسا کوئی کورس یا کوئی نصاب نہیں ہے کہ جس نے یہ کورس کر لیا تو وہ ولی بن گیا. جیسے درس نظامی کر کے ایک معتد بہا علم بندے کے پاس ہو تو وہ عالم کی تعریف اس پہ صادق آتی ہے، پھر مفتی، اور اس طرح پھر آگے کیٹیگری ہوتی ہے. لیکن ولی اور ولایت یہ کوئی ایسا نصاب نہیں ہے، یا اتنے عرصے تک جس نے عبادت کی ہو تو وہ ولی بن جائے گا. ولایت ایک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے محض ایک عطا ہے، بخشش ہے، اس کا ایک تحفہ ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالی جسے بھی چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. اس کو اگر جس کو بھی ولایت دینا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کا اہل بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. اور یعنی ہاں، یہ ضرور ہے کہ نیک اعمال جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نیک اعمال کو ذریعہ بناتا ہے ولایت کی منزل تک پہنچنے کا. ماشاءاللہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نیک اعمال کر رہا ہو وہ ولی بنے ہی بنے. ہاں، جو ولی ہوتا ہے اس کے اعمال صالحہ ہوتے ہیں. اور جو ولایت ہوتی ہے، یہ مزید یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ ولایت یہ بے علم کو نصیب نہیں ہوتی. یعنی جو جاہل ہوتے ہیں وہ جاہل ولی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فتاوی رضویہ شریف میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ علم باطن نہ جانے گا مگر وہ جو علم ظاہر جانتا ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان نقل فرمایا کہ وَمَتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی جاہل کو اپنا ولی نہ بنایا. ہاں، جب کسی کو اللہ تبارک و تعالی ولی بنانا چاہتا ہے تو اسے پہلے علم دے دیتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو ولی بناتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے. اور یہ اگر ولی بمانے دوست ہی مان لیا جائے تو ایک معنی یہ بھی ہے، تو دوست تو مرضی ہے نا دوست کی جس کو بنائے. یعنی کوئی کہے کہ میں چونکہ عبادت کرتا ہوں مجھے اللہ دوست بنا لے، جسے چاہے. اور ہم نے یہ سلسلوں میں بھی دیکھا ہے، امید ہے سوال بھی آ جائے گا اور ہم اس پر معلومات بھی لیں گے کہ ولایت مادرزاد بھی ولی ہوتے ہیں جنہوں نے بظاہر کوئی عبادت نہیں کی ہوتی
مگر اللہ جسے یہ چاہے اللہ چنے۔ تبارک و تعالیٰ پیدائشی بھی کئی ایک اولیاء کرام ہیں، جیسے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جی ہستی ہے، سبحان اللہ، تو یہ مادرزاد ولی ہیں۔ سبحان اللہ، تو کئی اولیاء کرام ہوتے ہیں جو مادرزاد ولی ہوتے ہیں، کچھ ایک عرصہ گزارنے کے بعد ولایت کے راستے پر آتے ہیں، سبحان اور اللہ۔ ایسے بھی اولیاء کرام کے واقعات مدنی چینل پہ بیان کرنے کو سننے کو ملتے ہیں۔ پھر مزید کتب کے اندر تصوف کے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ کل تک ان کی زندگی کا ایک حصہ جی کچھ اور تھا، بس وہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے جی، کہ جی، وہ جی۔ ولایت کے مرتبے پر ولایت فائز کے ہو جاتا ہے، مرتبے پر سبحان فائز ہو اللہ۔ جاتا ہے۔ تو یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ رب عز و جل جسے چاہے یہ منصب عطا فرمائے، اور اپنے یقیناً محبوبین کو یہ عطا فرماتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سنا کہ نیک اعمال یقیناً راستہ ضرور ہیں، لیکن یہ کمپلسری نہیں ہے کہ جو اتنے نیک اعمال کرے گا تو وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ حضور ایک بڑا خوبصورت اور انٹرسٹنگ کویسچن ہے، کیا ولی کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ وہ ولی ہے؟ ولی کو اس بات کا علم ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے، کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ولایت ایک ایسا منصب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منصب کے اہل کو عوام الناس میں چھپا دیا ہے، واہ، اور بلکہ اولیاء کرام میں سے بھی ایک تعداد ایسی ہے جن کو اپنی ولایت کا پتہ نہیں ہوتا، بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے مزید اور جستجو اور کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے، واہ۔ لیکن یہ راز ان پہ واضح نہیں ہوتا، تو وہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو ولایت کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ صحیح۔ ہاں ایسے بھی اولیاء کرام ہیں کہ جن کو اپنی ولایت کا علم دے دیا جاتا ہے، ماشاءاللہ، جیسے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ جب مدرسے جایا کرتے تھے تو یہ آواز آیا کرتی کہ اللہ کے ولی کو جگہ دے دو، واہ واہ، اور آپ سے یہ سوال بھی ہوا تھا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم ہوا کب ہوا، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کا اظہار بھی فرمایا تھا کہ اس طرح جب میں جاتا تھا تو یہ آواز آیا کرتی تھی کہ اللہ کے ولی کو جگہ دے دو۔ واہ واہ واہ، تو اب یہ ہے کہ ولایت کا علم ہونا یہ ہر ولی کے لیے ضروری نہیں ہے، البتہ نبی کو اپنے نبی ہونے کا علم یہ ہوتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، ولایت چونکہ وہ کے لیے اللہ ضروری نہیں ہے۔ ولایت کے لیے ضروری ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت جاری ہے اور موضوع ہے اولیاء کرام کے بارے میں عقائد۔ نمبرز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت کے عالم دین ہمارے درمیان موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہم ان سے لیتے چلے جائیں گے۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں، یقیناً اولیاء کرام کا بڑا مرتبہ ہے، بڑے نیک ہوتے ہیں، لیکن کیا اولیاء کرام بھی جس طرح انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، کیا اولیاء کرام بھی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں؟ لیکن معصوم ایک اصطلاح ہے، ٹھیک، یہ ہمارے پہلے تو معصوم کے معنی بتا دیں۔ جی جی، تو معصوم ایک اس کا جو ہمارے اردو زبان میں ایک جو لفظ ہوتا ہے بھولا بھالا، ٹھیک ہے، پیارا، یہ ان معنوں میں جیسے بچوں کو بھی معصوم معصوم سا بچہ بچہ کہہ ہے، دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ انبیاء معصوم ہیں، ملائکہ معصوم ہیں، تو یہ ایک خاص پس منظر میں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک خاص کوڈ ہے اور ایک خاص اصطلاح ہے، ٹرمینالوجی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد وہ ہستی ہوتی ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے گناہوں سے محفوظ ہونے کا وعدہ فرما لیا ہے، صحیح، یعنی ان سے جو معصوم ہیں ان سے شرعاً گناہ ہونا محال ہے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے شرعاً گناہ کا صدور محال فرما دیا، یعنی ان سے جو انبیاء ہیں جو معصوم ہیں ان سے قبل از نبوت اور اعلان نبوت کے بعد نہ کبیرہ گناہ ہوا نہ صغیرہ، وہ ان سب خطاؤں سے گناہوں سے جو گناہ ہوتے ہیں ان سے محفوظ رہے ہیں۔ صحیح، البتہ جو اولیاء کرام ہیں ان سے گناہ کا صادر ہونا یہ محال نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور اگر بتقاضۂ بشریت کوئی خطا ایسی سرزد ہو جائے تو ان کو فوراً متوجہ کر دیا صحیح، جاتا ہے، اور وہ اپنے اس خطا سے یعنی جس کو ہم گناہ کہیں فوراً توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید استغفار کر کے مغفرت طلب کر کے توبہ کر کے مزید ان کے درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ تو اولیاء کرام کا معصوم ہونا، اولیاء یعنی انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ کوئی اور چاہے وہ کسی بھی مرتبے کا ہو اس کو معصوم نہیں کہیں گے، ہاں یہ کہیں گے کہ یہ ایسا طبقہ ہوتا ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے،
اچھا اب یہ بتائیں کہ اب اولیاء کرام کو معصوم نہیں کہہ سکتے، تو آج جو کسی بچے کو دیکھ کر کہتے ہیں کیسے معصوم سا بچہ ہے، بڑا معصوم سا نوجوان ہے، تو یہ معصوم بچے کو کہنا یا نوجوان کو کسی کی طرف یہ نسبت کرنا درست ہے؟ دیکھیں یہاں پہ اس نظریے کے مطابق معصوم نہیں کہا جا رہا ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی معصوم کہنا ایک پیارا بھولا بھالا چہرے کو کہتے یا ہیں بڑا معصوم سا چہرہ ہے، بے قصور، ٹھیک ہے، یا معصوم کو پکڑ لیا، ٹھیک ہے، تو یہ بے قصور کو بھی معصوم کہہ دیا جاتا ہے، تو مظلوم کو بھی معصوم کہہ دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ اس پس منظر میں نہیں کہا جاتا، ٹھیک ہے، تو لہذا اس طرح کہنے پہ کوئی حکم نہیں لگے گا۔ ٹھیک ہے، تو حکم نہیں لگے گا۔ اچھا اب حضور یہ بتائیں کہ ولایت ملی، بہت بڑا مرتبہ ہے اولیاء کرام کو، لیکن جب یہ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو کیا ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ ولایت ختم ہو جاتی ہے؟ ولایت یا نبوت، ٹھیک ہے، یعنی جو نبی ہوتے ہیں نا، یہ اگر حیات بھی ہوں تو ان کی نبوت کو زوال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت یا منصب رسالت عطا فرمایا ہو ٹھیک ہے، اور کسی وجہ سے ان کو نبوت یا رسالت سے معزول کر دیا ہو، ٹھیک ہے، تو ایسا نہ وقوع ہوا اور نہ ہی اس کا امکان، ٹھیک ہے، چاہے نبی حیات ہوں یا ان کا وصال ہو چکا ہو۔ ٹھیک ہے، رہا معاملہ ولایت کا، تو ولایت کی دو صورتیں ہیں، اگر وہ حیات ہیں تو سلب ولایت کا امکان رہتا ہے، ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ سلب فرما لیتا ہے، ختم فرما دیتا ہے چاہے تو، لیکن جب اس ولی کا ولایت کے منصب پہ رہتے رہتے اس دنیا سے جانا ہوا، رخصت ہونا ہوا، تو اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ولایت عطا فرما دی تھی تو وہ منصب ولایت سے ان کو معزول نہیں کیا جاتا۔ تو ولی اگر اپنے اس ولایت کے اوپر ان کا خاتمہ ہوتا ہے تو وہ ولایت زائل نہیں ہوتی اور وہ بعد وصال بھی ولی ہی رہتے ہیں۔ بالکل، یہ بھی بات کلیئر ہو گئی۔ اب حضور یہ بتائیں کہ معجزہ، کرامت، یہ مکس اپ ہوتا رہتا ہے نا کہ معجزہ کس سے ہوگا، کرامت کس سے ہوگی، اور اب اگر کوئی ایک نارمل سا انسان ہے، گناہ گار سا شخص ہے اور اس سے بھی کوئی کمال کی بات ہو گئی، تو اب کیا وہ کرامت ہوگی، وہ معجزہ ہوگا، اس کو کیا کہیں گے؟ یعنی چلیں انبیاء اور اولیاء میں تو ڈفرینشیٹ آپ ہمیں بیان کر دیں گے کہ معجزہ کس کے ساتھ ہوگا، کرامت کس کی ظاہر ہوگی، اور عام سے مسلمان سے کوئی ایسی بات ہو گئی جو بڑی باکمال سی بات ہے تو لوگ اس کو بھی جناب کرشمہ کہہ دیتے ہیں، کوئی معجزہ کہہ دیتا ہے، کوئی کرامت کہہ دیتا ہے۔ اب ایک ٹائم کی نماز پڑھتا نہیں، اس کی کرامت کہاں سے ہو گئی؟ تو تھوڑا سا اس کو بھی وضاحت کر دیں کہ اس طرح کے مسلمان سے اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں معجزہ یا کرامت یا استدراج، ارہاس، یہ مختلف اس کے نام ہیں، تو انشاءاللہ اس کو میں وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو دیکھیں معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ اس کا معنی ہے عاجز کرنے والی چیز، جو چیز عاجز کر دے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اب اصطلاح میں جو معجزہ ہم کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جو معجزات لے کر آئے، معجزات دکھاتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دعوی نبوت کی سچائی میں، ایک نبی اپنے دعوی نبوت کی سچائی میں ایک دلیل پیش کرتے ہیں، اس دلیل، وہ دلیل ایسی ہوتی ہے کہ جس کا وقوع عادتاً محال ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا کام کرنے کا وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دعوی نبوت میں ایک ایسا کام کر سکتا ہوں کہ اگر تم نبی ہو تو تم کر کے دکھا دو۔ صحیح، چیلنج ہوتا ہے وہ، چیلنج ہوتا ہے وہ۔ تو نبی اپنے دعوی نبوت کی سچائی پر ایک دلیل پیش کرتے ہیں، اس دلیل کا نام معجزہ ہے۔ اور وہ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ ایک خلاف عادت، ایک محال، عادتاً ایسا جو نہیں ہوتا، ایسے کام کے کرنے کا وہ دعویٰ فرماتے ہیں اور منکرین کو بھی کہتے ہیں تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عطا سے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہے کو، جو وہ کہتے ہیں کہ میں ایسا کر کے دکھاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے کہے کے مطابق وہ امر محال عادی کو ظاہر فرما دیتا ہے، جس کی وجہ سے جو منکرین نبوت ہوتے ہیں وہ اس کے مد مقابل کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے، عاجز ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو امر محال عادی کا ظاہر ہونا ہے، ایک ایسے کام کا جو عام طور پہ نہیں ہو سکتا، اس کا ظاہر ہونا ہے، وہ منکرین کو عاجز کر دیتا ہے، اس بنا پہ اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابل میں جادوگر آئے تھے،
ان جادوگروں نے کیا کیا تھا، اپنی رسی اور اس طرح لاٹھیاں جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ انہوں نے پھینکا. اب وہ پھینک کر وہ سانپ اژدہے جو بھی معلوم ہو رہے تھے لوگ حیرت میں پڑ گئے. یعنی لاٹھی کا سانپ بن جانا، رسیوں کا سانپ بن جانا، سانپ دکھائی دینا، یہ ایک ایسی چیز تھی جو لوگوں کے حیرت میں ڈالنے والی تھی. لیکن جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا جب ڈالا تو وہ عصا ایک بڑے اژدہے کی شکل اختیار کر گیا، اور اس اژدہے نے سارے ان سانپوں کو نگل لیا. ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام نے جو عصا ڈالا، اس عصا کا اژدہا بننا، لکڑی کا عصا اژدہا بن جانا یہ ہوتا نہیں ہے. ہم لاکھوں لکڑیاں پھینکتے رہیں، چاہے وہ اژدہے نما ہی ہو، وہ حرکت نہیں کرے گا. لیکن جو جادوگروں نے پھینکا تھا، ان جادوگروں نے جو کچھ دکھایا تو وہ بھی عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں تھا. لیکن جادو اور معجزے میں فرق ہے. جادو میں آنکھوں پر ایک سمجھیں کہ ایک ایسی شے ظاہر کر دی جاتی ہے، لوگ سمجھتے کچھ اور ہوئے، حقیقت کچھ ہوتی ہے اور لوگ سمجھتے کچھ اور ہیں. لیکن جو نبی ہوتے ہیں، یہ نبی اپنے دعوی نبوت کے مطابق جو ایسے امر محال عادی کا اظہار فرماتے ہیں وہ حقیقت ہوتی ہے. حضرت صالح علیہ صلاۃ والسلام نے اونٹنی پہاڑ سے نکالی. اونٹنی سے اونٹنی تو پیدا ہوتی ہے، پہاڑ سے اونٹنی، یہ امر محال عادی تھا. تو یہ صالح علیہ صلاۃ والسلام کی ایک ایسا معجزہ تھا کہ جسے مانے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا. تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام جو اس طرح کے امور ظاہر فرماتے ہیں یہ معجزہ کہلاتا ہے. لیکن اگر قبل از نبوت، اعلان نبوت سے پہلے اگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی ایسی بات صادر ہو، اس کو ارہاس کہا جاتا ہے. الف را ہا الف اور صاد، ارہاس کہا جاتا ہے. تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ قبل اعلان نبوت اور بعد اعلان نبوت یہ دو صورتیں ہوتی ہیں. اور کرامت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جنہیں ہم ولی کہتے ہیں، تو اولیاء کرام سے جو اس طرح کی چیزوں کا صدور ہوتا ہے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے. اور نیک جو عام مومنین ہیں ان سے اگر کوئی اس طرح کا معاملہ صادر ہوتا ہے تو اس کو معونت یعنی مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان میں پختگی کے لیے اس طرح کی چیزوں کا اظہار فرما دیا. تو یہ تھے اللہ والوں کے امور. اور اگر بے باک، فجار، فاسق، کافر اس طرح کے لوگ بھی اس طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں جو لوگوں کو حیرت میں ڈالنے والی ہوتی ہیں، تو اگر ان کے کہے کے موافق وہ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں استدراج. یعنی یہ میں ایسا کر دوں گا، جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مد مقابل آنے والے جادوگروں نے رسیوں کو سانپ دکھایا تو لوگوں کو سانپ ہی نظر آنے لگے، تو اس کا نام ہے استدراج. اور اگر کافر یا فاجر فاسق آدمی جو یہ اگر کوئی دعویٰ کرے خلاف عادت کسی کام کے ظاہر کرنے کا اور ایسا نہ کر پائے تو اس کو کہتے ہیں اہانت. جیسے کہ مسیلمہ کذاب، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد اس نے دعوی نبوت کیا. تو یہ دعوی نبوت کرنے کے بعد اس طرح کی یہ بھی کہ میں بھی معجزے دکھاؤں گا، اور اس طرح کہ اس نے بھی دعوے شروع کر دیے. تو اس نے ایک کنویں کے اندر کہ اس پانی کو میں میٹھا کر دوں، اس نے لعاب ڈالا، تھوکا تو وہ کڑوا ہو گیا. اسی طرح ایک تھا کانا جس کی ایک آنکھ صحیح تھی ایک خراب تھی، تو کہا کہ میں تمہاری دوسری آنکھ بھی صحیح کر دوں گا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام تو مادر ذات اندھوں کو بھی شفا عطا فرما دیا کرتے تھے، معجزہ تھا ان کا. تو اس نے بھی اس طرح کی حرکت کہ میں بھی ایسا کر سکتا ہوں دعوے شروع کر دیے. تو جب ایک ایسے شخص کو جس کی ایک آنکھ صحیح تھی اور ایک آنکھ خراب تھی، اس نے کہا جو خراب آنکھ ہے میں اس کو صحیح کر دوں گا. جب اس صحیح آنکھ اور خراب آنکھ پہ جو اس نے جو کچھ پڑھنا تھا کرنا تھا کیا، وہ بیچارے غریب کی وہ ایک آنکھ بھی جاتی رہی، صحیح آنکھ بھی چلی. تو یہ ہے اہانت کہ کوئی فاسق فاجر کافر اگر کوئی امر محال عادی کا دعویٰ کرے کہ میں ایسا کر کے دکھا دوں گا اور وہ کام نہ کر پائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی توہین اور ذلت لوگوں کے سامنے واضح کر دیتا ہے، تو اس کا نام اہانت ہوتا ہے.
چلے بہت زبردست، یوں سمجھ لیں کہ زبردست وضاحت ہو گئی ہے. اور ایک سوال مزید کرنا ہے کہ جب معجزہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے تو اگر کوئی کسی ولی کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر دے یا کسی مسلمان کے ساتھ لفظ استعمال کر دے تو کیا اس پر کوئی حکم لگے گا؟ لیکن میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، میں نے بھی کئی باتیں سیکھی ہیں، نوٹ میں نے بھی کیا ہے. اگر آپ چاہیں تو نوٹ کر لیں، ورنہ یاد کرنے کی کوشش کریں. یہ وہ ڈیفینیشنز ہیں، یہ وہ تعریفات ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے. یعنی پتہ یہ چلا کہ اگر کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اعلان نبوت سے پہلے کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ ارہاس ہوتی ہے، اور اگر وہ اعلان نبوت کے بعد ہوتی ہے تو وہ معجزہ ہوتی ہے. کسی ولی سے ہو تو کرامت ہوتی ہے، کسی نیک مومن سے ہو تو وہ استدراج ہوتا ہے، معونت ہوتی ہے، معاف کیجیے گا دیکھیں غلطی ہو گئی نا، معونت ہوتی ہے. اور استدراج اس سے ہوتا ہے جیسے کوئی کافر ہو، فاسق و فاجر ہو، اس سے اگر کوئی ایسی کمال کی چیز ہم دیکھ لیں اس سے متاثر نہیں ہونا، وہ استدراج ہے. اور اگر وہ چاہے کرنا اور نہ ہو، الٹا ہو جائے تو وہ احانت ہوتی ہے. یعنی یہاں ذلت سے مراد ہے احانت ہوگی، واقعی وہ تو ذلیل ہو جائے گا. تو بہرحال یہ باقی دیکھیں علماء دین کی برکتیں ہیں، یہ بیٹھتے ہیں سیکھتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ نے بھی اس کو نوٹ کیا ہوگا، یاد کیا ہوگا. اب بتائیں حضور کسی ولی کے بارے میں کسی نے کہہ دیا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھا دیا، تو اب یا تو سبقت لسانی سے ایسا ہوا، یا اگر کسی نے اسی کو پتہ ہی نہیں تعریف کیا ہے یا معجزہ کرامت ہی، تو کوئی حکم تو نہیں لگے گا؟ خیر اس میں کوئی ایسا سخت حکم نہیں لگے گا، یہ ایک اصطلاحی ایک ورڈ ہے، لیکن اس لفظ کے استعمال میں خطا ضرور ہوئی ہے کہ جب علماء کرام نے ایک کیٹیگری بنائی ہے کہ معجزے کا لفظ کہاں ہوگا، کرامت کا لفظ کہاں ہوگا، تو اس میں خطا نہیں کرنی چاہیے قصدن. اور اگر کسی سے ایسا سبقت لسانی سے ایسا ہو گیا تو کوئی مذائقہ نہیں. ایک ہمارے محاورتاً بھی بولے آتا ہے آج میں معجزاتی طور پہ بچ گیا. جی یہ تو بڑا محاورہ ہے، آج تو میرے ساتھ معجزہ ہو گیا. جی یعنی انہونی چیز اگر ایسی ہو جائے تو اس پہ بھی یہ لفظ ہمارے عرف میں بول دیا جاتا ہے. تو یوں کوئی سخت حکم اس پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے یہ کلیئر ہو جائے گا، ہو گیا ہوگا. اچھا یہ بتائیں، معجزہ کرامت اور استدراج کے بارے میں تو سن لیا ہم نے، معجزہ یا کرامت کا ثبوت کیا قرآن پاک میں بھی ہے؟ بے شمار آیات ماشاءاللہ معجزات سے متعلق ہیں. حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معجزہ ہے یہ عصا کا اژدہا بن جانا. اسی طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گریبان میں اپنا سیدھا ہاتھ ڈالا کرتے تھے، اور جب نکالتے تھے تو وہ آفتاب کی طرح روشن اور چمکدار ہوا کرتا تھا. تو یہ قرآن پاک میں جا بجا اس کا تذکرہ ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عصے کو جب پتھر پہ مارا کرتے تھے تو اس پتھر سے چشمے جاری ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، 12 چشمے جاری ہو جاتے تھے. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر ایک قبیلے کو ایک چشمہ پانی کے سیرابی کے لیے مل جایا کرتا تھا. یہ قرآن پاک میں ان واقعات کا ذکر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے حوالے سے ہوا. حضرت سلیمان علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار معجزات وہ بھی موجود ہیں اور قرآن پاک میں ان کا تذکرہ ہے. جیسے سلیمان علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے ایک سفر پہ، قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا فتبسم ضاحکا من قولها. تو جب لشکر جا رہا تھا چونٹیوں کی وادی تھی، وادی نمل. تو اس وادی نمل سے جب آپ کا گزر ہونے لگا تو اس سے پہلے ہی ایک جو چونٹیوں کی سردار تھی، ملکہ تھی، اس نے اعلان کر دیا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ. صحیح، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناگہانی میں ہم کچلے جائیں. تو فتبسم ضاحکا من قولها، قرآن پاک واضح طور پہ اس معجزے کا بیان فرما رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چیونٹی کی یہ بات سن کے مسکرا دیے. واہ واہ واہ. چیونٹی ہمارے کان میں بھی اگر کچھ بولنا چاہے ہم اس کی آواز تو آج تک نہیں سنی آواز ہے. سن بھی نہیں سکتے. اگر کچھ سمجھ میں بھی آئے گا، آواز محسوس بھی ہو تو ہم سمجھ نہیں پائیں گے وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے. تو سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے چیونٹی کا یہ کہنا سنا. اسی طرح حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب آپ بچپن میں اپنے والد سے جو جدا ہوئے، پورا ایک تفصیلی واقعہ ہے. پھر آپ کے بھائی جب مصر آئے قحط سالی کی بنا پر، تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد کے لیے اپنا کرتا بھیجا، اذهبوا بقمیصی ھذا، کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور والد صاحب کے چہرے پہ ڈالنا، ان کی جو بصارت کا ضعف ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے کرتے کا چہرے پر آنا، اس سے آنکھوں کا ضعف ختم ہو جانا، واہ. تو یہ بھی معجزہ ہے. واہ. اور پھر جب وہ
کرتا لے کے قافلہ چل رہا تھا تو حضرت جب قاصد لے کے پہنچا رستے میں چل پڑا تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے بارے میں بھی یہ قرآن پاک میں مروی ہے، مذکور ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو خوشبو کا سونگ لینا، کہاں کنعان اور کہاں پہ مصر، قرآن میں موجود یہ سب قرآن پاک میں موجود ہے. سبحان اللہ. تو اس میں بہت ساری یعنی چیزیں سیکھنے کو ہیں. انبیاء کے معجزات میں تو دیکھیں صلاۃ والسلام کے باقاعدہ معجزات قرآن سے واضح انبیاء ہیں. کے معجزات میں تو خیر اتنا کوسچن نہیں کریٹ ہوتا، لیکن کیا اولیاء کرام کی کرامات کا ذکر قرآن میں ہے؟ بالکل، اولیاء کرام کی کرامات کا بھی اچھا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی سلطنت بہت وسیع تھی، پوری دنیا پر آپ کی حکومت رہی ہے. تو ملکہ بلقیس اس کی طرف آپ کا خط پہنچا، پھر اس خط کے بعد ان کی طرف سے جو بھی معاملات ہوئے، تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام نے اپنے جو آپ کے مجلس میں لوگ تھے اس میں اعلان فرمایا ایوکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو ملکہ بلقیس کا تخت ان کے مسلمان ہونے کی حالت میں آنے سے پہلے یہاں پہ لے کر آ جائے. تو جنات میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لا کے دے دوں گا. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا مطالبہ پھر بھی رہا کہ مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. تو وہ ہستی کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یہ آصف بن برخیہ ہیں مشہور قول کے مطابق. تو یہ آپ کے وزیر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی اس کو آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. اب پلک جھپکنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے اگر ہم تصور کریں، بلکہ پلک جھپکنا یہ ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے پلک کب جھپکی ہے. بس جھپکنے کا پتہ یعنی ایک محسوس نہیں ہوتا یہ. تو جیسے ہی سلیمان علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے ان خادم نے یہ کہا فوراً فلما رآہ مستقرا عنده، تو آپ نے فوراً اپنے آنکھوں کے سامنے وہ تخت کو پا لیا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مطالبہ بھی کرنا کیسا، مطلب یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے نا کہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے بھی لانے کا کوئی دعویٰ کر رہا ہے، لیکن آپ اس سے بھی پہلے چاہ رہے ہیں. یعنی وہ جانتے تھے کہ اس مجلس میں ایسے لوگ ہیں جو اس سے پہلے بھی لا سکتے ہیں، اور لا کر دکھا دیا. اب کوئی یہ نہ کہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نہیں لا سکتے تھے. یہ ایسا کسی کے ذہن میں وسوسہ نہیں. ابھی ہم نے معجزہ ان کا سن ہی لیا کہ جو چونٹی کی آواز سن لیتے ہوں. تو اصل یہ ہے کہ یہ اپنے امتیوں کی قدرت کا بھی تو اظہار دکھا رہے ہیں نا کہ میرے ماتحت رہنے والے لوگ بھی کیسے قدرت والے ہیں. تو جب ولی کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. تو اس طرح بہت سے واقعات ایسے ہیں جو کتب احادیث میں بھی اولیاء کرام کی کرامات سے متعلق ملتے ہیں. پچھلے دنوں بھی ہمارا سلسلہ خواجہ غریب نواز کی کرامات پہ رہا، اور بڑا کمپریہنسو طریقے سے بڑی تفصیل کے ساتھ کرامات پر ہم نے مدنی پھول حاصل کیے. میں چاہتا ہوں آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کی جائیں. دارالفتاء اہل سنت کے عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی سوال کر سکتے ہیں. آئیے چلتے ہیں کچھ کالز کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام ظہیر ہے، میں دبئی سے بول رہا ہوں. مجھے سوال یہ پوچھنا ہے کہ بہت سے لوگ جو اولیاء اکرام کے آستانے پر دعا مانگتے ہیں وہ کیسا ہے؟ جی بالکل جواب دیں گے انشاءاللہ. اگلی کال دے دیں. محمد ریاض بلی فروخ آباد سے بول رہا ہوں. تو میرا سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ غریب نواز صرف اللہ تعالیٰ کو کہنا چاہیے اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو غریب نواز کہنا یہ شرک ہے. آپ اس کے متعلق تفصیلاً بیان فرمائیں. انشاءاللہ ضرور بیان کریں گے. ایک اور کال دے دیجیے. میرا نام محمد اکرم اتاری ہے، نور کالونی حویلی لکھا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا موضوع ہے اولیاء کرام کے بارے میں. بعض لوگوں سے اپنے کانوں سے سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ کسی ولی اللہ کے مزار پہ جا کے بکرا وغیرہ ذبح کر دینا یا کوئی خیرات کر دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. کئیوں نے یہ بھی کہا ہے. تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور دوسرا اولیاء کرام کے نام پہ ہم بکرا یا کوئی چیز دینا چاہیں تو یہ اس میں ہمیں یہ جائز صورت ہے یا مطلب ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ناجائز ہے؟
اس میں ہمیں وضاحت سے بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اکرم بھائی بالکل آپ کو بھی جواب دیں گے۔ پہلے تو یہ بتائیں یہ مزار ہے یا میزار ہے؟ میم پر زبر ہے، ٹھیک ہے، مزار مزار ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی پروناؤنسیشن ہمارا تلفظ درست ہونا چاہیے، یہ مزار شریف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ظہیر بھائی تھے، اولیاء کے آستانے پر جا کر لوگ دعا کرتے ہیں، دعا تو اللہ سے مانگی جاتی ہے، مزار پہ جا کے کیوں مانگتے ہیں؟ دیکھیں مزار اولیاء کیا ہے، یہ ایک اس مقام پر ایک اللہ کا ولی مدفون ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں وہ جگہ برکت والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس بات کا ثبوت کہ اللہ کے ولی جس مقام پہ موجود ہوں تو وہ جگہ بابرکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا قرآن پاک سے بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے، سیکھنے کو ملتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جلیل القدر یہ نبی ہیں، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ خالو ہیں رشتے میں، جو عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہیں حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا، تو ان کے یہ خالو ہیں حضرت سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کا بیشتر یہ معاملات ان کی نظروں میں آیا، دیکھنے میں آیا کہ جب بھی یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے عبادت خانے میں جس جگہ وہ عبادت کیا کرتی تھی اس مقام پر جب بھی یہ جاتے تو بے موسم پھل وہاں پہ ان کو نظر آتے ہیں، یعنی سردی کے موسم میں گرمی کے پھل، گرمی کے موسم میں سردی کے پھل، اس طرح کے پھل ان کو نظر آیا کرتے تھے۔ تو حضرت سیدنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے پوچھا انا لکی ھذا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی مجھے روزی عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر جہاں یہ مقام آیا فدعا زکریا ربہ، ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ اس مقام پر حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا فرمائی، اور آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو جب آپ نے وہاں پر دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت عطا فرما دی۔ واہ، تو ایک نبی کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، سبحان اللہ۔ وہ ایک ولیہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تبارک و تعالی کی جلیل القدر ولیہ ہیں، ایک نبی کی والدہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا وہ مقام جہاں پہ عبادت کیا کرتی تھیں، جہاں ان کا وجود ہوتا تھا، وہ مقام اتنا برکت والا تھا کہ اس مقام پر دعا کرنا سبحان اللہ، ایک نبی ہمیں سکھا رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ زکریا علیہ السلام نے وہاں اپنے رب سے دعا مانگی، اولاد طلب کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت عطا فرما دی، اور ایسی عمر میں آپ کو اولاد عطا ہوئی جس عمر میں اولاد عموماً نہیں ہوتی، تو ایک ولیہ کے جائے عبادت میں اس بابرکت مقام پہ دعا کرنا یہ گویا انہونی کو ہونی کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک نبی ہمیں سکھا رہے ہیں، تو اولیاء کرام اور یہاں کو یہ نہ سمجھے کہ نبی سے ولی کا مرتبہ زیادہ ہے، نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں، ہمیں سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ سیکھنے کو ملا کہ اب ایک اعلیٰ ہونے کے باوجود ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ کے والوں کے قرب میں، ان کے جائے عبادت میں جہاں ان کا وجود ہوتا ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور انہونی بھی ہونی ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم چونکہ اولیاء سے تو ہم کوئی نسبت یوں تو نہیں کر سکتے ہم اتنے افضل یہ نہیں ہے، کچھ کم ہے، ہم گناہ گار ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، تو جب ایک نبی اس مقام پہ آگے دعا کرتے ہیں، ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، تو ہم گناہ گار جب ایک اللہ والے کے قرب میں آئیں گے تو ان کے قرب میں آنے کے بعد ان کے مزار کی حاضری دیں گے، اور جو سنت طریقہ ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے اس کے مطابق حاضری دے کے اور فاتحہ خوانی کر کے جب ان سے ہم اس مقام پہ دعا کریں گے تو کیوں کر وہ دعا فضل الہی سے قبول نہ ہو۔ تو یہ مقام دعا کی قبولیت کے ہوتے ہیں، اور ان کی مزارات پہ حاضری دینا مسلمانوں کے لیے سعادت و باعث برکت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنی پیاری ہمیں وضاحت ملی، اور واقعی اولیاء کرام جہاں خود موجود ہیں مزار میں، وہاں کیسا رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا، برکت والی جگہ ہوگی، اور اس برکت والی جگہ جا کر اگر دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ بڑی پیاری ڈیفینیشن مل گئی، اور قرآن پاک کے یوں سمجھ لیجیے کہ ریفرنس کے ذریعے ملی۔ ریاض بھائی تھے فاروق آباد سے، غریب نواز تو اللہ کو کہنا چاہیے، یہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی کو کیوں کہا جاتا ہے؟
غریب نواز کا معنی کیا ہے؟ آپ ہی بتا دیں. غریب کو نوازنے والا، ٹھیک. غریب کی مدد فرمانے والا. صحیح. تو اللہ تبارک و تعالی حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی ہی مدد فرماتا ہے. ٹھیک ہے. غریبوں کو بھی وہی نوازتا ہے تو امیروں کو بھی وہی نوازتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو غریب نواز کہا جائے تو پھر امیر نواز وہ بھی اللہ ہی. ٹھیک ہے. تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عطا ہے وہ ہے حقیقتاً. ٹھیک ہے. وہ جو دیتا ہے کسی سے لے کے نہیں دیتا. ٹھیک ہے. وہ خود دیتا ہے. اس کے خزانے اپنے ہیں. کیا بات. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانوں کو لٹانے کے لیے اپنے بندے خاص فرما دیے. کیا بات. وہ لٹاتے ہیں. وہ اللہ کی بے پناہ عطا کو اس کے بندوں میں بے انتہا تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو وسیلہ بنا دیتا ہے دینے کا، تقسیم کرنے کا. اب مثال کے طور پہ میں اگر چاہوں کہ خود بخود نوالا میرے سامنے آ جائے اور خود بخود منہ میں جائے، ایسا نہیں ہوگا. ایک نوالا میرے منہ میں جانے کے لیے کتنے وسائل ہوتے ہیں. صحیح. کسان تک جائیں گے، کسان سے پہلے وہ بیج، یہ سارے مراحل سے گزر کے وسیلہ بنتا ہے اور پھر ہمارے کپڑے یا جو بھی چیز ہم استعمال کرتے ہیں ہم تک پہنچتی ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی ایک ذریعہ وسیلہ بناتا ہے، ان کے قرب کی برکت سے لوگوں کو ملتا ہے. تو اب یہ غریب نواز کہنا کہ غریب نواز صرف اللہ ہے، تو یہ ایک یوں سمجھیں کہ وسوسہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقتاً عطا فرمانے والا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے بندے بھی عطا کرتے ہیں. صحیح. حضرت سیدنا جبریل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ حضرت مریم کے پاس آتے ہیں اور انسانی روپ میں آتے ہیں. صحیح. فتمثل لها بشرا سویا، ایک آدمی کی شکل میں وہ حضرت مریم کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں انی لأہب لکی غلاما زکیا، کہ میں آپ کو ایک ستھرا بیٹا عطا کروں گا. جبکہ قرآن پاک کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا، کہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے. تو لڑکے دینا لڑکیاں دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. حقیقتاً اللہ کا کام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام الفاظ کیا ہیں؟ لأہب لکی غلاما زکیا، میں آپ کو ایک ستھرا بیٹا دوں گا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بشارت انہوں نے بیان فرمائی. تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی دے رہے ہیں. تو یہ اصل میں ایک لفظ ہے، اس لفظ کا استعمال حقیقت اور مجاز اس کا فرق ہے اور کچھ نہیں ہے. اس کو یوں سمجھیں میں بھی سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں. ہم یہی لفظ کیا اللہ کے لیے نہیں بولتے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے. لیکن کیا اللہ سن رہا ہے، میں سن رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، کیا یہ ایک جیسا ہو گیا؟ استغفر اللہ. ایسا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا اس کی شان کے مطابق ہے اور اس کا سننا کانوں کا محتاج نہیں. وہ سنتا ہے بغیر کانوں کے. صحیح. ہم سننے کے لیے کان کے محتاج. صحیح. اور کان میں بھی اگر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے سماعت نہ ہو تو نہیں سن سکتے. اس کا کرم ہے تو سنتے ہیں، اس کی عطا ہے تو دیکھتے ہیں. نہیں، ہمارا دیکھنا سننا اللہ کا، ہم اس میں محتاج ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو غریب نواز کا بھی معاملہ سمجھے ایسا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو غریبوں کو نواز رہا ہے، امیروں کو نواز رہا ہے، اس کے نوازنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور خواجہ غریب نواز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ سے لے کر غریبوں کو نواز رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت وضاحت ہو گئی. امید ہے کئی وسوسوں کی کاٹ ہو گئی ہوگی. شاعر کیا خوب لکھتا ہے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. جی حضور، اب بات چل رہی تھی، اگلا سوال جو تھا بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہمارے اکرم بھائی ہیں حویلی لکھا سے، کسی ولی کے مزار شریف پر جا کر کوئی بکرا کاٹتا ہے یا وہاں پر کوئی چیز مطلب تقسیم کرتا ہے تو کیا یہ بھی ناجائز ہے؟ یا کسی ولی کے نام پر اپنے گھر میں بکرا کاٹ دے، وہ خواجہ صاحب کے نام کی نیاز کرنی ہے اور اس کا بکرا کاٹنا ہے، تو کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ اس سوال سے پہلے میں مکتوبات مجدد الف ثانی سبحان اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اس میں ان کا مکتوب نمبر 291 صفحہ جلد 1 صفحہ نمبر 413 پر یہ اپنے پیر و مرشد کے بارے میں جو ان کے الفاظ ہیں فارسی میں ہیں،
وَأَز کمال غریب نوازی نسبت خاصہ خدرہ کے بحضرت خواجہ احرار منصوبوت مرحمت فرمودند۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اپنے پیر و مرشد یا کسی صاحب مزار کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے کمال غریب نوازی سے آپ نے وہ نسبت خاصہ عنایت فرمائی جو آپ کو خواجہ احرار سے حاصل تھی۔ تو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک صاحب مزار کے لیے غریب نوازی کا لفظ استعمال فرمایا۔ مجدد الف ثانی کا تعارف بھی کرا دیں۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ یہ 1000 سال ہونے کے بعد جو اکبر بادشاہ تھا اس کے جو فتنے اس دنیا میں رونما ہوئے، دین اکبری کا اس نے ایک شوشہ چھوڑا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دین اکبری کا جو فتنہ تھا اس کا خاتمہ فرمایا، اور 1000 سال گزرنے کے بعد آپ نے تجدید دین کا عمل فرمایا۔ تو اس بنا پہ آپ کو مجدد الف ثانی یعنی جو دوسرا ہزاری چل رہی ہے اس کے آپ مجدد ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یعنی بزرگوں کا طریقہ بھی رہا ہے، اور طریقہ رہا ہے، یہ مزارات پہ جایا کرتے تھے اور یہ فیض لینے والی باتیں کہہ رہے ہیں نا۔ مزار پہ جانے کی بات تو ہم نے کل بھی کی تھی کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی خود، حالانکہ یہ آج سے 800 سال پرانے بزرگ ہیں، داتا گنج بخش علی اجویری کے مزار پہ آتے ہیں۔ یہ میں سکھا رہے ہیں نا کہ بزرگ سکھا رہے ہیں کہ بزرگوں کے پاس جائیں، اور کیسا خوبصورت شعر وہاں عطا فرماتے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملا را رہنما۔ اب ایک زمانے کے ولی، اتنے بڑے بزرگ، وہ کسی کو گنج بخش بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھ لینا کہ یہاں توحید پر، عقیدے پر کوئی فرق نہیں آتا۔ بہت اچھی ڈیفینیشن آج بھی ہوئی، پہلے بھی سلسلے میں کی گئی کہ تقسیم ہے، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا ہے، وہ کسی سے دے کر نہیں عطا فرماتا، وہ اس کا ذاتی ہے۔ اور اولیاء کرام ہو، صحابہ کرام ہو، انبیاء کرام ہو، جو کسی کی مدد فرماتے ہیں، عطا فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، وہ رب سے لے کر عطا فرماتے ہیں، رب کی عطا سے انہیں ملتا ہے اور وہ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ امید ہے کہ اس سے بہت ساری کلیریفیکیشن ہو گئی ہوں گی۔ حضور یہ بتائیں، ایک اور تھوڑا سا ٹویسٹنگ کوئسچن ہے، لیکن امید ہے آپ ہمارے ناظرین کے لیے رہنمائی کریں گے، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ مزید کلیریفیکیشن بھی ہوتی رہے، ایمان تازہ ہوتا رہے، عقیدہ مضبوط ہوتا رہے۔ کرامات کی بات ہوئی، اولیاء کرام کی کرامات بڑی بیان ہوتی ہیں، ابھی ہم بھی سلسلہ کر رہے ہیں، کرامات ہی کرامات ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی کیا ان سے بھی تو کرامات ہوئیں؟ اس کا اتنا شہرہ، اس کا اتنا چرچا کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان سے کرامات یقیناً ثابت ہیں، الحمدللہ۔ اس پہ کتب عربی میں بھی، اردو میں بھی موجود ہیں۔ اپنے مکتبۃ المدینہ سے پوری کتاب کرامات صحابہ کرام، عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی کرامات اس کے اندر مذکور ہیں، اور کرامات شیر خدا یہ اسلامی بھی آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اس میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی کرامات ہیں، کرامات عثمان غنی، یہ بھی امیر اہل سنت کا رسالہ ہے۔ تو کرامات صحابہ کرام یہ بہت زیادہ ہیں جی، لیکن جتنی ہمیں اولیاء کرام کی کرامات ملتی ہیں، ایک ایک ولی سے اتنی ساری کرامات کا ہمیں کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو علامہ اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ جامع کرامات اولیاء میں یہی سوال انہوں نے اٹھایا، اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کرامت یہ دراصل صاحب کرامت جو بھی ہستی ہے، چاہے وہ صحابہ ہو یا اولیاء ہوں، ان کے ایمان میں پختگی کا ذریعہ ہوتی ہے، یعنی ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ، کامل ایمان پر یہ ایک مزید معاون ثابت ہوتی ہے۔ جیسے یوں سمجھیں بلا تشبیہ، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ نبی ہیں، یہ لوگوں کو یہ عقیدہ آخرت بھی انہوں نے اپنی امت کو سکھایا ہے، بتایا ہے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، وہ مرنے کے بعد ایک دن ہمیں دوبارہ جی اٹھنا ہے، عدل و انصاف کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، آپ کو یقین ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ عرض کرتے ہیں ارینی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے دکھا کہ مردے کیسے زندہ فرمائے گا۔ صحیح، تو نبی کو یقین ہے، صحیح، لیکن اس یقین میں مزید اضافے کے لیے آپ نے وہ منظر دیکھنے کی خواہش کا اظہار فرمایا، اور آپ کو وہ منظر دکھایا بھی گیا، پرندوں کو آپ نے ذبح کیا، پھر وہ پرندے زندہ ہو کر آپ کے پاس آ گئے۔ تو اسی طرح کرامت جو ہوتی ہے وہ صاحب کرامت ہستی کے
اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان میں پختگی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اب چونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ بلا واسطہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوے دیکھے، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بلا واسطہ انہوں نے قرآن سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے جو وحی نازل ہونے کے مناظر حضور کے ہوتے تھے وہ بھی صحابہ نے دیکھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے وہ ایسے قوی الایمان ہو چکے تھے کہ ان کو ایمان کے بارے میں کوئی شک شبہ نہیں تھا۔ کیا بات ہے، نبی پاک کے معجزات کا ظہور ہوتا چلا جا رہا تھا، بالکل ان کے سامنے معجزات۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تو اس لیے ان کے ایمان میں یعنی پختگی اتنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو تو ایک آئیڈیل بنا دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا کہ یہ کفار اگر تمہاری طرح ایمان لے آتے تو یہ بھی راہ راست پہ آ جاتے۔ یہ صحابہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر کفار تم جیسا ایمان لے آتے تو یہ راہ راست پہ آ جاتے۔ تو صحابہ کا ایمان ایسا آئیڈیل تھا کہ لائق تقلید ہے ان کا طریقہ کار۔ اور حدیث میں بھی ایوکم کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو چونکہ صحابہ کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ انہیں مزید کسی طرح کے کہ ان سے کرامت صادر ہو اور اس کرامت صادر ہونے سے ان کا ایمان پختہ ہو، اس کی انہیں حاجت نہیں تھی۔ یہ وہ خوش نصیب تھے جو کبھی تو سورج کو واپس دعا کے صدقے آتا ہوا دیکھتے تھے، تو کبھی کنکریوں کا کلمہ پڑھنا دیکھتے تھے، کبھی درخت کا پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونا دیکھتے تھے، تو کبھی ستون کا رونا دیکھتے تھے۔ تو ان کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو کس کا ایمان مضبوط ہوگا؟ تو ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اس لیے انہیں کرامت کی حاجت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، رہا معاملہ پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جوں زمانہ دور ہوتا چلا گیا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا زمانہ یہ آگے گیا، پھر ان کے بعد کے جو زمانے آئے تو یقیناً اب پھر ضعف آنے لگا، اور احادیث سے اس طرح کا ہمیں ملتا بھی ہے، خیر القرونی قرنی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ان کے بعد ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو جوں زمانہ یا یوں سمجھیں کہ جوں ہم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ازروِ زمانہ دور ہوتے چلے آ رہے ہیں تو ایمان میں اسی اعتبار سے پختگی میں کمی آتی چلے گئی۔ تو اولیاء کرام ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کامل ہے، لیکن مزید اس میں پختگی کے لیے اولیاء کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامت کا صدور اور ظہور فرمایا، تاکہ وہ اس طرح کی چیزیں ظاہر ہونے سے ان کا اللہ پر جو ایمان ہے وہ اور پختہ ہو جائے، اور جو کرامت ظاہر کرنے کے جو وجوہات ہیں تو وہ علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہیں کہ بس اوقات کرامت جو ہوتی ہے یہ کفار کے یا غیر مسلمین کے مطالبے پر ایک اللہ کے ولی کو دکھانی پڑتی ہے، صحیح، تاکہ وہ دکھا کر اس کو اسلام کی طرف راغب کر لیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے مطالبے پر بھی صحیح وہ دکھاتے ہیں، اور کبھی کبھی بغیر مطالبے کے بھی دکھاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی فوائد والی ہیں، مفید ہوتی ہیں کہ کافر غیر مسلم اسلام کی طرف آ جاتا ہے، جو مسلمان ہوتے ہیں کمزور ان کے ایمان میں اور پختگی آ جاتی ہے، اور کبھی بلا مطالبہ بھی اگر دکھاتے ہیں تو وہ بھی قدرت الہی کا وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی قدرت عطا فرمائی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ان کے ایمان میں پختگی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ سوال حضور رہ گیا ہمارے اسلام بھائی کا، مزار شریف پہ بکرا کاٹنا، مزار شریف پہ بکرا کاٹا جائے یا اپنے گھر پہ بکرا کاٹا جائے، جو کچھ بھی کیا جائے، وہ چونکہ ایک مسلمان جو بھی عبادت کرتا ہے وہ ہمیں یہ درس دیا گیا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، کہ میرا نماز پڑھنا، میری قربانی کرنا، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے۔ تو ایک مسلمان کی جو عبادت ہے چاہے وہ گھر پہ کرے یا مسجد میں کرے یا کسی مزار کے قرب میں کرے، وہ ہوتی اللہ کے لیے۔ کیا آپ نے کسی مزار پہ جو جانور ذبح کرنے والا ہے کبھی اس کو دیکھا ہے کہ اس نے جانور ذبح کرتے ہوئے کہا بسم خواجہ غریب نواز؟ ایسا تو کبھی نہیں۔ بسم شیخ عبد القادر جیلانی؟ ایسا تو کبھی نہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر تو بسم اللہ اللہ، لیکن وہ کہتے ہیں نا حضور یہ خواجہ صاحب کا بکرا ہے یا یہ غوث اعظم کے لیے بکرا ہے۔ دیکھیں خواجہ صاحب کا بکرا کہنے سے وہ بکرا حرام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ اصل میں یوں سمجھیں کہ بعض لوگوں کو اس میں غلط فہمی ہوئی، اور قرآن پاک کی جو آیہ کریمہ ہے وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا بیان فرمایا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے،
ان میں یہ بھی چیزیں شامل ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ. ٹھیک ہے. یعنی اب اس کا جو ترجمہ ہے اور جو مفسرین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، یعنی اس کو یوں فرمایا گیا وما ذبح علی اسم غیر اللہ. اہلا اس کا معنی ہے آواز کا بلند کرنا. ٹھیک ہے. اور اب اس کا جو مرادی معنی ہے وہ یہی ہے کہ وہ جانور بھی حرام ہے جس کو بوقت ذبح اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. یعنی یوں سمجھیں کہ تفسیر ابن عباس سے لے کر تفسیر جلالین تک اور آج تک لکھی جانے والی مستند تفاسیر میں اس آیت کریمہ کا جب بھی کوئی تفسیر کرے گا تو وہ اس بات کو بیان کرتا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ کا معنی یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا جائے. اب ذبح ہونے سے پہلے ذبح ہونے کے بعد اس پہ کسی کا بھی نام آ جائے تو وہ حرام نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ خواجہ صاحب کا بکرا ہے یا غریب نواز کے نام پہ بکرا ہے یا غوث پاک کے نام پہ، اس پر تو اعتراض ہوتا ہے. لیکن اگر یہ میرا بکرا ہے، تمہارا بکرا ہے، فلاں چاچا کا بکرا ہے، یہ فلاں اسلامی بھائی کا بکرا ہے، تو اس پر اعتراض نہیں ہوتا. اس پہ اعتراض اگر کوئی کرے گا تو ایک ہمارے یہاں محاورہ ہے نا کہ زمین سے ملی اللہ کی، زمین سے ملی میری ہے. صحیح ہے. تو اگر یہ کہیں گے نہیں اللہ کی ہے تو لے جائے گا، تو کوئی نہ کوئی لے جائے گا. اللہ کی ہے تو میں بھی ایسے اللہ کیسے کا لے بندہ جائے گا؟ ہوں. ایسے کیسے؟ تو یہ لے کے جانے وہ پائے نہیں لے جانے دیتے گائے کو، کسائی کو، تو گائے کہاں سے لے جانے دیں گے؟ تو وہ تو اب یہاں پہ تھوڑی سی نا وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، وسوسہ خامہ خواہی کا آ جاتا ہے. بڑی خوبصورت بات کی، دنیا میں جہاں جہاں اگر نیاز بھی پکتا ہے، لنگر بھی ہوتا ہے، تو وہاں ذبح کرتے وقت اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے. ہاں، یہ جو نسبت ہے یہ ایصال ثواب کے لیے، یہ ایصال ثواب کے اعتبار سے. مزید اس حوالے سے اور آپ کو بیان کرتا ہوں. جی. ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ ماجدہ کا وصال ہو جاتا ہے. اب یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے عرض کرتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے لیے کس چیز کا ایصال ثواب کروں. تو چونکہ پانی کی قلت تھی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا الماء، پانی. ٹھیک ہے. تو حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کنواں کھدوایا. کنواں کھدوانے کے بعد آپ کے یہ الفاظ سامنے بالکل واضح ہیں، ہذہ لأم سعد، ہذہ لأم سعد، کہ یہ کنواں سعد کی ماں کا ہے. اب اس کنویں سے وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ ایک نیکی ہے نا، کسی پیاسے کو پانی پلانا ایک نیکی ہے. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا وہ نیکی اپنی والدہ کے لیے کی تھی؟ نیکی تو اللہ کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے نیکی اپنی صحابی کا طرز عمل بتا رہے ہیں، ہمیں صحابی کا طرز عمل بتا رہا ہوں کہ ان صحابی نے جو نیکی کی، ایک کنواں کھدوا کر فرمایا ہذہ لأم سعد، تو ان صحابی نے کیا وہ نیکی اللہ کے علاوہ اپنی ماں کے لیے کی تھی؟ نہیں، انہوں نے وہ نیکی یقیناً اللہ ہی کے لیے کی. اب جو انہوں نے کہا ہذہ لأم سعد، تو اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کنواں کھودنے پر، کنویں کا پانی مسلمانوں میں پینے پلانے پر مجھے ثواب ملے گا. تو ہذہ لأم سعد یعنی اس کنویں سے جو جو منافع لوگ حاصل کرتے رہیں گے اس پر جو ثواب ملتا رہے گا وہ سعد کی والدہ ملے گا. تو اسی طرح آپ لے لیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا بکرا، تو ہذہ لأم سعد اور غوث پاک کے بکرے میں لفظوں میں فرق کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہاں بھی ایصال ثواب ہی کی نیت ہے اللہ کی رضا کے لیے. یعنی اگر لنگر کیا جائے، فاتحہ کی جائے، شیرینی تقسیم کی جائے، اب یہ کسی کی ولی کی طرف نسبت ہو یا کسی ہمارے مرحوم کی طرف نسبت ہو، تو وہاں نیت یہی ہوگی کہ یہ ان کے ایصال ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہے اور ان کے ایصال ثواب کے لیے. کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کے جواب بھی لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں ملک یاسین نورانی عرض کر رہا ہوں حیدرآباد سے. اولیاء اللہ کی جو کرامات ہے، تو میں شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، اس دوران میرے دل میں آیا کہ لڑکا مانگ لیتا ہوں. میں نے لڑکا مانگا اللہ سے ان بزرگوں کی معرفت، تو مجھے بیٹا ملا. تو یہ بات صحیح ہے کیا اولیاء اللہ کے دربار پہ اس طریقے کی یہ بات ہوتی ہے؟ کہ یہ معلوم کرنا تھا حضرت مجھے. کمال شخص ہیں بھائی آپ، ماشاءاللہ آپ کو بیٹا مل گیا، پھر آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کیسا ہوتا ہے. آپ اللہ کا شکر ادا کریں، بلکہ آپ تو مدنی قافلے میں سفر کریں. بھائی آپ نے اللہ سے مانگا، اولیاء کرام کے وسیلے سے مانگا، آپ کو ماشاءاللہ بیٹا بھی مل گیا، آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کیسا ہوتا ہے.
اب اچھا بتا رہے کہ بیٹے کی شادی بھی ہو گئی ہے. چلے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو مزید خوشیاں عطا فرمائے, اس کو اور آپ کو دونوں کو شکرانے میں مدنی قافلے میں سفر کرنا. جواب تو ان سے لیں گے, مجھے تو آپ کی کال سے مطلب خوشی بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. اور اب کس بات کا وسوسہ ہے, آپ تو پریکٹیکل کر چکے ہیں. اگلی کال دیجیے جناب. سعودی عرب سے بول رہا ہوں, محمد شعیب نام ہے میرا. جی میرا سوال ہے, ابھی علامہ صاحب نام لے رہے تھے زکریہ, ان سے پوچھنا ہے صحیح زکریہ ہے یا زکریہ ہے؟ زکریہ ہے یا ذکر بھائی بھی ہے؟ ذکر بھی حضور چلتا ہے, وہ بھی پوچھیں گے. چلیں اگلی کال دے بھائی. میرا نام محمد احمد رضا قادری دبئی سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا اولیاء کرام کے نام کے ساتھ یا لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی اولیاء کرام کے نام کے ساتھ یا لگا سکتے ہیں کہ نہیں. چلیں اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد انس ہے اور میں ہندوستان سے بول رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ مزارت پہ جا کے اور سجدے کرنا یہ کیسا ہے؟ بعض لوگ مزارت پہ جا کے سجدے کرتے ہیں, کیا ان کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے انس بھائی آپ کا, ہندوستان سے آپ نے کال کی ہے, بہت شکریہ. جی حضور پہلے سوال کے جواب میں کیا کہیں گے؟ شاہ رکن عالم پہ جا کے دعا کی, اللہ سے مانگا, اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا. آپ نے جو کچھ بیان فرمایا بالکل زبردست تھا اس سوال کے مطابق. ٹھیک ہے چلیں پھر جناب اگلی کال. شعیب بھائی زکریہ ہے یا ذکریہ ہے؟ ہمارے اردو دان پھر اردو بولنے والوں مزید جو اور لینگویج والے ہیں ان کے ہاں یہ تلفظ بگڑ جاتے ہیں, وہ ذکریہ بھی کرتے ہیں, اور ٹرین کا نام بھی ہے باؤدین ذکریہ, اصل میں باؤدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ ذکریہ. تو اصل یہ لفظ ہے زکریہ. ٹھیک ہے, زا پہ بھی زبر, کاف پہ بھی زبر اور را کے نیچے زیر, زکریہ. یہ قرآن پاک کا میں ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے زکریہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ ذکر بھی نام رکھتے ہیں لوگ, یا وہ زکریہ کا بگڑا ہوا یہ نام بن جاتا ہے ذکر بھائی؟ نہیں, ذکر اللہ جیسے ہوتا ہے نا, یہ زکریہ ایک الگ لفظ ہے, اس میں زا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ذکر اللہ میں زال ہے, تو یہ الگ لفظ ہے ذکر. ٹھیک ہے, ورنہ وہ ذکریہ نہیں, اصل لفظ زکریہ. ٹھیک ہے. احمد رضا بھائی تھے, کیا اولیاء کرام کے نام کے آگے یا لگایا جا سکتا ہے؟ اولیاء کرام کے نام کے آگے یا لگانے کا مطلب یہ کہ ان کو پکارنا, ان سے استمداد چاہنا, مدد طلب کرنا. تو ان کے نام کے ساتھ یا لگا کر ان سے طلب مدد ہو سکتی ہے, استمداد ان سے کیا جا سکتا ہے. اور یہ اپنے مریدین, اپنے مزارات پہ حاضر ہونے والوں کی مدد بھی فرماتے ہیں, اور ان کی وہاں پر ہونے والی دعائیں ہوتی ہیں ان دعاؤں کی قبولیت کا یہ اولیاء سبب بھی بنتے ہیں, اور یہ اپنے زائرین کی جو حاجات ہوتی ہیں ان کو پورا بھی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے. تو اس بارے میں عشیت اللمعات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل فرمایا ہے فارسی میں کہ ہر کے استمداد کردہ می شوت بوے در حیات, استمداد کردہ می شوت بعد از وفات. اس کا معنی یہ ہے کہ جس اللہ کے ولی سے دنیا میں مدد طلب کی جاتی رہی ہے اس سے بعد وفات بھی مدد طلب کی جا سکتی ہے. اب یعنی میں اگر زندہ سے کہوں ہیلپ می, مدد کرو, میں گرنے لگوں بچاؤ, تو اس موقع پر وسوسہ کیوں نہیں آتا؟ وہ زندہ ہے نا حضرت. ٹھیک ہے. اور اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں یہ بعد وصال بھی حیات ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مر کے ان کا جسم کوئی مٹی نہیں ہو جاتا, ان کا جسم سلامت رہتا ہے, اور ان کی حیات, اولیاء کی حیات شہداء کی حیات سے افضل ہے. اور شہداء کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مقام پہ قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ یہ مردہ نہیں ہیں, زندہ ہیں, بلکہ ان کو مردہ کہنے سے بھی منع فرما دیا. کہنا تو کجا, مردہ سمجھنے سے بھی منع فرما دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں, مارے جاتے ہیں, ان کو مردہ نہ کہو. اور چوتھے پارے میں فرمایا گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, ان کو مردہ بھی شمار نہیں کرو, تصور میں نہ لاؤ کہ یہ مردہ ہیں. تو جب شہداء کا یہ عالم ہے, اور شہداء سے بڑھ کر علماء کا مقام, اور علماء سے بڑھ کر اولیاء کا مقام ہوتا ہے. شہداء سے بڑھ کر علماء کا مقام ہے. تھوڑی سی اس کی اگر وضاحت ہو جائے, شاید کنفیوژن نہ ہو جائے نا. شہداء سے بڑھ جان دے دی حضرت انہوں نے. شہداء سے بڑھ کر علماء کا مقام اس لیے ہے کہ شہید راہ خدا میں جب وہ مرتا ہے, اپنی جان ختم کر دیتا ہے, تو اس کا خون بہتا ہے. ٹھیک ہے. علماء کتابیں لکھتے ہیں, اپنے قلم دوات سے علم کے نور
پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو قیامت کے دن علماء کی جو سیاہی ہوگی، علماء کے قلم سے جو سیاہی علم دین کی راہ میں خرچ ہوئی ہوگی، لکھنے میں خرچ ہوئی ہوگی، وہ سیاہی شہداء کے خون سے تولی جائے گی. یہ احادیث میں مضمون، احادیث میں مضمون. کتنی خوبصورت بات ہے. دیکھیں یہ بات سمجھنا ضروری ہے. قرآن پاک میں کہا گیا کہ شہداء کو مردہ خیال بھی نہ کرو، وہ حیات ہیں، وہ زندہ ہیں. اب شہداء کے خون اور علماء کی سیاہی، قلم کی سیاہی جو جس سے انہوں نے علم دین پھیلایا ہے، احادیث میں مفہوم موجود ہے کہ ان دونوں کو گویا تولا جائے گا، کمپیریٹیولی چیک کیا جائے گا. علماء کی سیاہی غالب آ جائے گی. علماء کی سیاہی غالب آ جائے گی. تو اب علماء کا مرتبہ شہداء سے بڑھ گیا. اولیاء کرام تو علماء کی بھی سپریم کیٹیگری ہو گئی. سبحان اللہ. اب اس بارے میں کسی کو یہ وسوسہ یوں نہ آئے کہ شہداء کے بارے میں فرمایا گیا ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں فرمایا گیا. تو قرآن پاک کا مزاج تو قرآن سمجھتا ہے، احادیث سمجھتا ہے، وہ یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں دلالت النص والی، ٹھیک ہے، کہ کم تر کو ایک مرتبہ بتا دیا گیا، اس سے افضل الاعلیٰ کے لیے تو بدرجہ ہوگا. سبحان اللہ. اب اس کو ایک مثال سے سمجھیں، جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ اپنے ماں باپ کے لیے بندے کو منع کر دیا اف نہ کہے. اف نہ کہے. اب وہ اف نہیں کہہ رہا، باقی سب کچھ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے مراد، یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے لفظ اف چھوٹا سا لفظ، یہ بھی نہ کہے، یہ بھی نہ کہو. ہاں، باقی اوپر والی باتیں تو ساری ختم ہو گئی. اب خود بخود اس میں آ جائے گا کہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اگزامپل کے ذریعے ماشاءاللہ کلیئر کیا. امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا. حضور ایک سوال اور تھا کہ وہ سجدہ کرتے ہیں لوگ مزار پر جا کر، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ سجدہ غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا، اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو ایک سجدہ عبادت، ٹھیک ہے، ایک سجدہ تعظیم. ٹھیک ہے. تو سجدہ عبادت کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہ تھا، نہ ہوا، نہ ہو سکتا ہے. اور غیر اللہ کو یوں سجدہ عبادت اگر کوئی کرے گا تو وہ مشرک کافر ہو جائے گا. اگر مسلمان تھا تو اب نہ رہا. ٹھیک ہے. اور دوسرا سجدہ ہے سجدہ تعظیمی. سجدہ تعظیمی یہ ہماری شریعت سے پہلے سابقہ شریعت میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی. ٹھیک ہے. حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بادشاہ مصر بننے پر جب آپ کے گھر والے سب وہاں پہ پہنچے تھے تو آپ نے جو خواب دیکھا تھا کہ مجھے 11 ستارے اور چاند سورج یہ سجدہ کر رہے ہیں، تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس خواب کو بتانا نہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو آپ نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر یوں پوری ہوئی کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی والدہ اور یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، یہ سب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کر رہے تھے، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا. تو جو ہماری شریعت سے پہلے اس کی اجازت تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شریعت محمدیہ میں اب قیامت تک کے لیے جو شریعت ہمیں ملی ہے، اس شریعت میں سجدہ تعظیمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن سجدہ تعظیمی شرک نہیں ہے، حرام ہے، گناہ ہے، ناجائز ہے. لیکن سجدہ تعظیمی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا، مشرک نہیں ہوتا. نیت اس کی تعظیم ہے، عبادت نہیں ہے. تو اس نیت نے اس کو بچا لیا، کام ایک ہی ہو رہا ہے. اچھا، اب یہاں بھی دیکھیں، پہلے تو یہ بہت کلیریفائی ہو گیا، نوٹ بھی کر لیا جائے. سجدے کی دو قسم ہیں، سجدہ عبادت کرے تو وہ تو کفر، اور سجدہ تعظیمی کرے تو وہ حرام. یعنی دونوں صورتوں میں یہ بالکل غلط ہے، رانگ ہے. نہیں ہے جی بالکل اجازت نہیں ہے. لیکن یہاں ایک مسکنسیپشن اور ہے. یعنی پہلے تو شریعت کا حکم بیان ہو گیا، جو لوگ کرتے ہیں وہ غلط، اور اگر کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو سمجھایا جائے، ان کو بچایا جائے. اور اس کی ہم بھی یہ سمجھ لیں کہ ہم بھی اسے کنڈیم کرتے ہیں. ہم بھی اعلیٰ حضرت نے اس پر بڑا شدید کلام کیا ہے، اور کسی صورت میں پورا رسالہ اس پر لکھا ہے. پوری جو ہے اس پر الحمدللہ شریعت میں یہ احکام موجود ہے، اور ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر مزارات پر آپ نے بھی حاضری دی ہے، جتنے بیٹھے سب نے حاضری دی ہے. کتنے سجدے ہوتے دیکھیں. نارملی اگر لوگ جھک کر چوکھٹ کو بوسہ دیتے ہیں، یا تعظیماً اگر تھوڑا سا جھک کر وہ وہاں جاتے ہیں، تو لوگ پھر اس کو سجدہ سمجھنے لگ جاتے ہیں. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے ان کو. یہ بھی غلط ہے. ہاں، لیکن اب ہر بات کو سجدے کی طرف لے جانا، اور پھر اس بات کو وہ ہوا بنا دینا کہ مزارات پر یہ ہوتا ہے. امیر علیہ سنت نے پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں بڑی پیاری بات بتائی تھی. جو غلط چیز ہے نا پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں وہ ختم کرنی ہے. الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صرف یہ نہیں کہتے یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہو رہا ہے. یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا.
آگے بڑھیے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے مسجدوں کی ویرانی کو محسوس کیا تو صرف یہ کہنا شروع نہ کیا کہ مسجدیں ویران ہیں. مسجد بھرو تحریک بنی دعوت اسلامی, پکڑ پکڑ کے لوگوں کو نمازی بنانا شروع کر دیا. آج مسجدیں آباد ہو رہی ہیں. وہ لوگ جو جمعے کی نماز نہیں پڑھتے تھے آج مسجد کے امام بنے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی نے ایک مجلس اسپیشلی اسی کام کے لیے بنائی, مجلس مزارات اولیاء, کہ وہ مجلس کے اسلامی بھائی مختلف دنیا کے مزارات پر جاتے ہیں اور وہاں حاضری دینے والے اسلامی بھائیوں کو آداب سکھاتے ہیں کہ کیسے حاضری دینی ہے, سنت طریقہ کیا ہے, گناہ سے بچاتے ہیں, اور یہ اگر کوئی بیچارہ جہالت کی وجہ سے کرتا ہے تو اس کو بچاتے ہیں. تو آپ سے بھی گزارش یہ ہے کہ مزارات کو معاذ اللہ برا بھلا کہنے کی بجائے یا مزارات پر جانے کو برا بھلا کہنے کی بجائے ہمیں ان افعال کو برا کہنا ہے اور اچھے انداز سے لوگوں کو سمجھانا ہے. بڑی اچھی مثال دی تھی امیر اہل سنت نے کہ اگر مزارات اولیاء یا عرس پر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو درست نہیں ہیں تو وہ چیزیں درست کی جائیں, عرس کو بند نہیں کیا جائے, ورنہ اس سے زیادہ خرافات تو شادیوں میں ہوتی ہیں. شادیاں بند کر دو بھائی, چلو آج سے ولیمہ بند, آپ کی دعوت بند, سب بند کر دو, کیونکہ بہت کچھ غلط ہوتا ہے. اس سے تو کوئی انکار نہیں کرے گا. تو آپ کہیں گے نہیں جناب شادی کی تقریب بند, تو آپ یہی کہیں گے برے کام بند کر دیں. تو سر میں درد ہوتا ہے تو سر پھوڑا نہیں جاتا, درد کو دور کیا جاتا ہے. تو اگر کوشش کریں گے مل جل کر تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور انشاءاللہ مدنی چینل کوشش بھی یہی کر رہا ہے. آج دیکھیں کہ جہاں اولیاء کرام کے مزارات پر جانے کے فضائل بیان ہوئے, جہاں ان سے جو ہے ان سے کس طرح ان کا ادب ہونا چاہیے یہ بیان ہوا, ساتھ ساتھ یہ بھی بیان ہوا کہ یہ سجدہ کرنا بالکل درست نہیں ہے, بلکہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عبادت کی نیت سے کرے گا وہ تو کافر ہو جائے گا, اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا. تو اللہ نہ کرے اگر ہمارے کسی اسلامی بھائی نے ایسا کسی کو دیکھا ہے تو ہمیں بالکل اس کو سمجھانا چاہیے, توبہ کروانی چاہیے, لیکن اچھے انداز سے اس کو سمجھائیں. حضور آخر میں آج ہمارا جو دارالفتاء اہل سنت ٹاپک بڑا انٹرسٹڈ ہے اور واقعی ہمارا فیضان غریب نواز ہی مل رہا ہے ہمیں الحمدللہ. ایک دو سوالات میں چاہتا ہوں. اس وقت دنیا میں بارشوں کا سیزن ہے پوری دنیا میں, اور خاص طور پہ ہمارے پاکستان کے کئی شہروں میں بارشیں ہو رہی ہیں. تو ایک دو سوال میں چاہتا ہوں اس ٹاپک سے متعلق بھی کر لیا جائے کہ بارش ہوتی ہے تو بندہ بھیگ جاتا ہے, پانی بھی روڈ پہ بھر جاتا ہے, ہمارے یہاں زیادہ بھر جاتا ہے, بغیر باہر کے ملکوں میں کم ہوتا ہے. تو اگر ایسا پانی کپڑوں پر لگ گیا, چھینٹے اڑ گئے, تو اب وہ کیا ہم پاک رہے گا کپڑا یا ناپاک رہے گا؟ دیکھیں اس میں بس اوقات بہت زیادہ وسوسوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے انسان کے. کپڑے میں چھینٹیں پڑ گئیں تو ان چھینٹوں پہ غور کیا جائے گا کہ وہ آیا ناپاکی کی ہیں یا پاک زمین پہ پانی ٹھہر گیا تھا, وہ کیچڑ بن گیا, تو پتہ ہی نہیں ہے یہ پاک تھا ناپاک تھا, بہہ رہا ہے پانی اور اڑ گیا ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ بہتا پانی جی یہ پاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے بارشوں کا جو پانی ندی نالوں سے بہتا ہے, گلیوں میں اس طرح جو بہتا ہوا جا رہا ہوتا ہے, تو جب تک وہ بہہ رہا ہے وہ پاک ہے. اگر اس کے اندر نجاست بھی اگر دکھائی دے رہی ہے وہ بھی بہتی ہوئی جا رہی ہے تو وہ بھی یعنی اس میں اگر کوئی کپڑا یا کوئی آدمی اگر چل رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ناپاک ہو گیا. ہاں اگر نجاست یہ چلنے والے کے کپڑے پر لگ جاتی ہے یا وہ پانی ایسا ہے کہ وہ چلو بھرتا ہے, وہ ناپاکی اس کو نظر آ رہی ہے, تو جب تک وہ پانی اگر بہہ رہا ہے اور اس کے اندر نجاست بھی اگر ہے بہتی ہوئی جا رہی ہے تو اس کو ناپاک نہیں کہیں گے جب تک بہہ رہا ہے. ہاں کب ناپاک کہیں گے؟ اگر کسی نے اس پانی کو چلو میں لیا اور نجاست ہاتھ میں آ گئی, یا وہ پانی میں جا رہا تھا بہتے ہوئے پانی میں ناپاکی بھی اس میں بہہ رہی ہے, اب وہ اس کے کپڑے پہ ناپاکی لگ گئی, نظر آ گئی, جیسے کپڑے تر ہو جاتے ہیں اس میں بسا اوقات گندگی بھی لگی جاتی ہے. اگر اس میں کوئی ناپاکی ہے تو اس کو پاک کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی ناپاکی نظر نہیں آ رہی, عموماً جب بارشوں کا جو پانی ہوتا ہے اس میں بے تہا بارش کا پانی بہہ رہا ہوتا ہے, اس میں ناپاکی دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہوتی, تو وہ پانی پاک ہے. ہاں اس کے علاوہ جیسے بسا اوقات بارش کا پانی اب بہتے بہتے وہ ختم ہو گیا, کچھ پانی کہیں ٹھہرا ہوا ہے, تو اگر اب اس میں دیکھیں وہ پانی بسا اوقات ہمارے یہاں پہ جیسے ایریاز ہیں ان میں بارش ہونے کے بعد کئی کئی ہفتے تک پانی کھڑا رہتا ہے, تو اگر وہ پانی گٹر سے نکلنے والے پانی کے ساتھ مکس ہے, وہ ٹھہرا ہوا ہے اور وہ بدبو بھی مار رہا ہے, بدبو بھی آ رہی ہے, نجاست کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں, تو اب وہ پانی ناپاک ہوگا. اور اگر کوئی قریب اس پانی ٹھہرا ہوا پانی ہے بارش کا, اس میں کوئی ناپاکی کا مکس ہونا نظر نہیں آ رہا,
تو اب اس کو ناپاک تصور نہیں کیا جائے گا. یعنی شریعت میں اتنی سختی نہیں ہے، خواہ اتنے وسوسوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دیکھیں کہ اگر پانی بہہ رہا ہے اور آپ کے کپڑے بھیگ گئے ہیں اس میں، تو وہ جب تک آپ کو یقین نہیں، جب تک آپ کے کپڑوں پہ ناپاکی نہ لگی ہو، جب تک ناپاکی کی بو نہ آ رہی ہو، اس وقت تک اس کپڑے کو ناپاک بارش کے پانی سے وضو ہو سکتا ہے؟ بالکل، بارش کے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے. اور جو نہا رہا ہے، اور اگر اس نے وضو کی نیت نہیں بھی کی، وہ پورا موسلا دھار بارش میں اچھی طرح ایسا نہا گیا کہ اعضائے وضو، جو چہرہ ہو گیا، ہاتھ ہو گئے اور ٹخنوں تک پاؤں ہو گئے، یہ سب دھل گئے، تو اس کا وضو ہو گیا. بالفرض اگر کسی پہ غسل فرض تھا اور وہ ایسی موسلا دھار بارش میں ایسا نہایا کہ اس کے بدن کے ایک ایک بال رونگٹھے پر پانی کم از کم 2 قطرے بہہ چکا ہے، تو اس کا غسل اتنا ادا ہو گیا. اب اس کو صرف کلی کرنی ہے اور ناک میں پانی چڑھانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کام کرنے سے اس کا غسل بھی مکمل ہو جائے گا. چلے بھائی، اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا بارش کے پانی سے وضو ہو جائے گا، اب وہ تو اوپر سے برس رہا ہے، تو نا جو گلی میں جمع ہو گیا اس سے وضو کر لے کوئی؟ اب اس کے اندر جو پانی بہتا ہوا پانی جا رہا ہے، پاک ہے، نجاست کے اثرات بھی اس میں نظر نہیں آ رہے، تو اس بہتے ہوئے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے. جیسے نہر کا پانی ہوتا ہے، بہتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، نہری کی مثل بن جاتا ہے، تو اس طرح وہ گلی محلوں میں، لیکن ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے. اب کون کرے گا اس میں؟ اب وضو اگر کوئی کرے گا تو اس پہ لوگ چڑھائی کر جائیں گے اور مختلف باتیں بنائیں گے. اس لیے اچھا پانی جب ہمیں مسجدوں میں مل جاتا ہے، گھروں میں ہوتا ہے، تو پھر اس پانی سے وضو نہ چلیں بھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم اس سال ہمیں رحمت والی، برکت والی بارش عطا فرمائے. جہاں جہاں بارشیں ہو رہی ہیں رب کریم اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. انشاءاللہ اگلی منگل کو جو ہمارا دارالفتہ اہل سنت کا موضوع ہوگا وہ ہوگا جنات کے بارے میں عقائد. جی ہاں، بہت انٹرسٹنگ ہوگا، تو جنات کے بارے میں عقائد ہوگا انشاءاللہ. تو اور اب وقت ہوا ہے ہم اپنے سلسلے کو سوئچ کرتے ہیں. ویسے یہ بھی فیضان خواجہ ہی تھا، اولیاء کرام ہی کا تذکرہ تھا. ہم بڑے شکر گزار ہیں ماشاءاللہ، بڑے پیارے مدری پھول آج ہمیں ملے. اور اب انشاءاللہ نعت خواں اسلام پہ ہمارے درمیان آ گئے ہیں. یاد رہے کہ آج ہم نے سوال آپ سے پوچھا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس دن پردہ فرمایا، وہ دن یعنی وہ تاریخ کون سی تھی اور وہ سال کون سا تھا؟ تاریخ تو آپ سب کو پتہ ہوگی، سال تھوڑا سا تلاش کر لیجئے اور ہمیں میسیجز بھیجئے. آج 26 ناموں کا اعلان بھی ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ان میں سے 6 کے نام سلیکٹ کر ان تک تحائف بھجوائے جائیں گے. نعت خواں اسلام بھائی کی طرف چلتے ہیں ماشاءاللہ، نعت شریف، اور اس کے بعد انشاءاللہ فیضان خواجہ غریب نواز. آج موضوع ہے خواجہ صاحب کا سفر آخرت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی، جیسے آپ ایزی فرمائیں، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آئیے نیت کیجیے اللہ کی رضا کے لیے. ہم کلام پڑھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. تیری میرا یا رسول اللہ، تیری معراج کے تو جانے
تک پہنچا اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس الطاہر قادری رضوی دامت برکاتہ علیہ کا بہت ہی پیارا کلام ماہ معراج کے حوالے سے. آئیے مل کر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ. آقا علیہ السلام کی زیارت اس کلام کی برکت سے ہمیں نصیب ہو جائے. آمین. پڑھیے. کہو اللہ اللہ کہو اللہ 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 کہو اللہ اللہ ہے سفارہ سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں. سفارہ سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں. ایک دھوم کے عرش اعظم پر ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں. کہو اللہ اللہ کہو اللہ 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 کہو اللہ اللہ. قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر. قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر. جبریل امی حاضر ہو کر جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مژدہ سناتے ہیں. بولو اللہ اللہ کہو اللہ 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 کہو اللہ 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 کہو اللہ اللہ. ہے خلد کا جوڑا زیب بدل رحمت کا سجا صحرا سر پر. کیا خوب سہانا ہے منظر معراج کو دولا جاتے ہیں. جبریل براق سجا کر کے فردوس بری سے لے آئے. بارات فرشتوں کی آئے معراج کو دولا جاتے ہیں. یہ عز و جلال اللہ اللہ یہ اوج و کمال اللہ اللہ یہ عز و جلال اللہ 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 یہ عز و جلال اللہ اللہ یہ اوج و کمال اللہ اللہ یہ عز و جلال اللہ اللہ یہ اوج و کمال اللہ اللہ یہ حسن و جمال اللہ اللہ
و جمال اللہ اللہ معراج کو دولا جاتے ہیں کہو اللہ اللہ کہو اللہ 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 کہو اللہ اللہ وہ کیسا حسین منظر ہوگا تصور کرو وہ کیسا حسین منظر ہوگا وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا او شاخ تصور کر کر کے تصور کر کر کے بس روتے گرے جاتے ہیں بولو اللہ اللہ کہو اللہ 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 کہو اللہ 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 کہو اللہ اللہ معراج کی شب تو یاد رکھا معراج کی شب تو یاد رکھا ہمیں معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے ہمیں معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غيري میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے عطار اسی امید پہ عطار اسی امید پہ ہر دن اپنے گزارے جاتے ہیں کہو اللہ اللہ کہو اللہ 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 کہو اللہ 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 کہو اللہ 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 کہو اللہ جل ماشاء اللہ